چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کا فیصلہ کس جانب جائے گا؟ اب چلا گیا ہے منڈے کو، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، اس لیے کہ یہ کوئی ریونیو کی طرح بانٹی ہیں، جس طرح الیکشن کمیشن نے جو کہ جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، جس نے جو اتنے جرائم کیے ہیں، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کیے، لوگوں سے ان کا حق، یہ ایک پارٹی کا حق تھا، لوگوں سے ان کا حق چھین لیا، جو نشان چھینا ہے، اور اس کے علاوہ اس طرح کی جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ ساری پبلک جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ملے۔ شمشیر صاحب، 3 سیٹوں کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ آئی ہے؟ جو اسلام آباد کی نشستیں تھیں اس کے حوالے سے کیس کی کہاں تک ہے؟ جی، آج ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی فار فکسیشن، جسٹس طارق جہانگیر صاحب کے پاس کیس تھا، آج وہ لگ گیا ہے، اگلے ہفتے میں وہ کیس فکس ہو گیا ہے 8 تاریخ کو، منڈے کو، کمنگ منڈے کو، اور جو ریٹرن کینڈیڈیٹ جو ایم ایل اے بدے کرتے ہیں ان کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ شیخ صاحب یہ پی ٹی آئی میں جو مختلف ایک لحاظ سے مخالفت کی خبریں آ رہی ہیں، اس میں کوئی جو اختلافات ہیں اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک دو بندے شور مچاتے رہتے ہیں، ان کا ایجنڈا پتہ نہیں کیا ہے، اللہ جانے ان کو۔ اس کے علاوہ ساری کی ساری پارٹی یونائٹڈ ہے، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، باقی نیچے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ڈفرینس آف اوپینین کسی اچھے مقصد کے لیے کوئی بھی ایک ایشو ہوتا ہے اس میں دائرۃ ڈسکشن ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، ڈسکشن کو آپ مخالفت یا کوئی ایسی چیز نہیں کہتے۔ جیسے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، ایک جج کا پوائنٹ آف ویو اور ہوتا ہے، دوسرے کا الگ ہوتا ہے، لیکن جب فیصلہ آ جاتا ہے تو دیٹ از فائنل ڈیسیژن۔ فواد چودھری نے بھی جو ہے فواد چودھری نے بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کوئی ایک آدھ بندہ اگر کرتا ہے تو وہ صرف اس کو میڈیا ہوا دیتا ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو پروموٹ کرتی ہے۔ فواد چودھری نے بھی جو کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی میں ہی ہوں، تو یہ کیا اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں وہ پارٹی چھوڑ گیا، وہ آئی پی پی میں چلا گیا، اگر وہ نہیں بھی گیا کسی پارٹی میں، جب پارٹی چھوڑ گیا اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے، جب عمران خان باہر آئے گا وہ اپلائی کرے، اور جس کو عمران خان اجازت دے گا وہ پارٹی میں آئے، اور پارٹی سے باہر بیٹھ کے وقت پہ آپ لوٹے بن گئے اور بھاگ گئے، اور آج جو لوگ مارے کھا رہے ہیں، پارٹی کی مشکلات سہ رہے ہیں، اور آپ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، یہ مناسب ہے؟ شیخ صاحب بتائیے گا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف نے کچھ لوگوں کی ممبرشپ جو ہے وہ معطل کیا، جن میں شیر افضل مروت، شاندانہ گلزار اور کمل شوزت، کیا ان کے اندر کوئی صداقت ہے یا محض کیا اثر آئی چل رہی ہے؟ کمل شوزت تو ہمارے لیڈر ہے، اس کی تو کوئی معطل نہیں ہوئی، شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت کے بارے میں سن رہے ہیں، لیکن اس کی مجھے ابھی پوری طرح پتہ نہیں ہے، کیونکہ میٹنگ تھی، ڈسکشن میں کچھ چیزیں آئی تھیں تو اس وقت سلامیہ کے بغیر میں بات نہیں کر سکتا، مگر مجھے جلدی جانا پڑا، میٹنگ تھی ہمارے جلسے کے حوالے سے جو ہم کر رہے ہیں 6 کو، تو اس لیے میں اس کے لیے تصدیق تو نہیں کر سکتا، لیکن میری بلا شمشیر صاحب، فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں اب نئے مامے آ گئے ہیں ایف ٹی آئی کے، اور جب تک یہ نئے مامے رہیں گے عمران خان رہا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر چاچے چلے گئے ہیں، اگر ماموں نے تو آنا تھا، بھائی چاچے تم بنے ہوئے تھے، تایا اور چاچی جب بنے ہوئے تھے تو بتا کے بن تھے، آپ رہ جاتے نا۔ آج بھی وہ عالیہ، حمزہ، وہ صنم جاوید، وہ گورنر چیمہ، میاں محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، اور ہمارے 103 کے قریب وہ 104 جو ہمارے مفتی ٹال میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان بیچارے کئی شہید ہوئے، کئی ابھی تک وہ بربریت اور ظلم کی صورت برداشت کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اتنی تڑپ دی تو آپ بیٹھے رہتے نا بھائی، اگر آپ چاچے اور تائے تھے تو آپ سسٹین کرتے، اگر آپ بھاگ گئے تو پارٹی نے عمران خان کیا ہے، اور پیچھے لوگوں نے اس کو آکوپائی کیا، لوگ آئے اور انہوں نے کام کیا، اور جنہوں نے کام کیا ہے اللہ نے ان کو عزت دی ہے، تو لہٰذا آپ ماموں سے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے جب چاچے مر جائیں یا پھر ختم ہو جائیں یا وہ بے وفائی کر جائیں تو پھر ماموں کو حق حاصل ہوتا ہے تو وہ آپ کے فکر کو ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیں سب سے پوری دنیا اس کو نہیں پتا کہ ایک ہے جو پوری دنیا میں کہیں جائیداد نہیں ہے، کہیں اس کا پیسہ نہیں، کہیں بینک بیلنس نہیں ہے۔ یہ کٹپتلی جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں، یہ اس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، زرداری مافیا ہو یا نواز شریف مافیا ہو یا شریف فیملی کا کوئی بھی مافیا ہو، اسحاق ڈار ہو، محسن نقوی ہو، انوار کاکر ہو، یہ سارے کے سارے چوریوں میں اور کرپشن میں ملوث ہیں۔ ان کی دوائی لیکس اٹھائیں، ان کے فیلڈ ڈپارٹمنٹ اٹھائیں، ان کا کہیں سے بھی آپ اٹھائیں تو کہیں نہ کہیں سے نظر آ جائے گا، پوری دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد 203 مقدمات آپ نے عمران خان کے خلاف دائر کر دیا، کیا ہوا اس ٹائم؟ اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ آج سارے مقدمے ختم ہو گئے ہیں یا جن میں ضمانتیں ہو گئی، اس کے باوجود آپ اس پہ
والے ہیں۔ تو دنیا تو آپ کے کردار کو دیکھ رہی ہے نا، آپ پاکستان کا چہرہ داغدار کر رہے ہیں، پوری دنیا میں پتہ ہے کہ عمران خان ایک آنیسٹ لیڈر ہے، اس نے یہاں سوشل ورک کیا ہے، اس کے نام پہ لوگ بلینز آف روپیز دینے کو تیار ہیں، بلینز ڈالر دینے کو تیار ہیں، اس کے باوجود آپ اس کو پابند اصلاح کریں۔ شیخ صاحب، گرمی کی چھٹیوں کے بعد خالص دودھ ملنا ہے، تو آپ مل جائے گا، آپ بھی پئیں گے خالص دودھ؟ وہ کس کو مل رہا ہے؟ گرمی کی چھٹیوں کے مریم بعد نواز سے جا کر پوچھیں کہ وہ کس کو دودھ دے رہی ہے، باقی تو اب اللہ کا اس کا معاملہ ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ خالص دودھ ہوگا یا راہ چلتا دودھ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ وہ خالص دودھ جو وہ دینا چاہتی ہیں، اس کی بجائے اگر لوگوں کو تکلیفیں کم کر دیں، لوگوں کو اگر آپ ان کے مسائل کم کر دیں آپ کو خالص ملا تو آپ پی لیں گے؟ تو وقت دیکھیں گے۔